خلق من الماء بشرا، جس نے انسان کو ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا، وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے، اسی پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، یہ سارا نظام عالم حرکت میں آتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، اسی خوراک سے انسان کی آنکھیں ناک بنتی ہیں، پھر اللہ دنیا میں آنے کا راستہ اس انسان کے لیے آسان کرتا ہے۔ دنیا میں آتا ہے، اسے انتہائی محبت کرنے والی ماں ملتی ہے، محبت کرنے والا باپ ملتا ہے، اور جس روٹی سے اس بچے کی آنکھ ناک بن رہی تھی، پیدا ہوتے ہی اس روٹی سے بچے کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے سارے قدرت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں۔ پھر یہ بچے کو ددیال کا خاندان، خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، قرآن کہتا ہے ناپاک پانی سے بنایا، عزت اتنی دی، پیدا ہوتے ہی دو خاندان خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، سوائے فیملی پلاننگ والوں کو، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آ گیا، ورنہ سب ددیال بھی خوشیاں منا رہا ہے، ننیال بھی خوشیاں منا رہا ہے۔ اور فرمایا نسبا وصہرا، ادھر بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اس کے دل میں جب یہ مرد بنا تو جذبات پیدا ہوئے، اس کے دل میں نکاح کی رغبت پیدا ہوئی، ایک اور خاندان، اس کو صرف ایک عورت نہیں ملتی، پورا خاندان مل جاتا ہے جس کو سسرال کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا، اتنے خاندانوں میں اس کو عزت دی۔ پھر اس کی روزی کے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں، فالق الحب والنوا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں ایک بیج زمین میں ڈالتا ہوں، ایک گھٹلی زمین میں ڈالتا ہوں، اس گھٹلی کو کھول کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے۔ زمین کی عادت ہے جو کچھ زمین کے اندر ڈالا جائے زمین اسے کھا کے ختم کر دیتی ہے۔ لوہا ڈالو گے ختم، پیتل ڈالو گے ختم، پورے انسانوں کو کھا جاتی ہے زمین۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کی خوراک کے لیے بیج میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے، اس بیج کو جب تم زمین میں ڈالو گے اس سے کوپل نکلے گی، زمین کا سینہ پھاڑ کے ایک درخت نکلے گا، وہ درخت بڑا ہوگا، اس میں پھول پیدا ہوں گے، وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے نر مادہ پھولوں کو ملائیں گے، اس سے پھل پیدا ہوگا، اور اس پھل کے اندر ہر پھل میں وہی گٹلی ہوگی جو تم نے زمین میں ڈالی ہوگی۔ اس طرح سے میں اس انسان کو روزی مہیا کروں گا، آسمان سے بارشیں برسا کے، زمین سے لہلاتے فصلیں پیدا کر کے، اس کے لیے آتاکم من کل ما سألتموہ، تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں پوری کروں گا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے جوڑے بنائے اس نے جس سے تمہیں محبت پیدا ہوتی ہے۔ وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا، ان بیویوں سے بیٹے دیے، اولاد دی، پھر ان اولادوں کی اولاد، بڑھاپے میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، پوتے نواسوں سے تمہاری گودوں کو رنگین کرتا ہوں۔ یہ ساری ضرورتیں اس نے اس لیے دی، پوری کی کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک پرپس دیا تھا، ایک مقصد دیا تھا۔ ہم یہ ساری سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم یہ بھول گئے کہ ہم کس سلسلے میں اس دنیا میں آئے تھے۔ تو میرا خیال ہے میرا اور آپ کا حشر اس دولہے سے زیادہ برا ہونا چاہیے جو دلہن کے کمرے میں جائے اور دلہن سے کہہ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ میں کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، ابھی نہیں آئے گی، مجھے بھی سمجھ میں آ جائے گی، تھوڑے دنوں بعد آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی جب ہم اس سلسلے سے نکلیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی بھول ہے میرے بھائی، کافر یہ باتیں کرتا ہے کہ ہم ایویں ہی آ گئے، کوئی مقصد نہیں ہے، کھاؤ پیو لائف کو انجوائے کرو۔ یہ باتیں وہ کر سکتا ہے جو اپنے خرچے پہ کھاتا ہو، اپنے خرچے پہ انجوائے کرتا ہو۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو آپ کی کمپنی میں کوئی ملازم ہے، تنخواہ بھی آپ دیتے ہو اس کو، گاڑی بھی آپ نے دی، پیٹرول کے پیسے بھی بولو آپ دیتے ہو۔ گھر داماد کی مثال زیادہ اچھی ہے، گھر داماد والی مثال، جو داماد کی مثال میں مزہ، داماد کو ذلیل کرنے میں جو مزہ سسرالیوں کو آتا ہے وہ کسی کو ہمیشہ ذلیل ہونے میں مثال داماد کی دی ہے۔ میں سسرال کو پیار سے اسرائیل کہتا ہوں، پتہ ہے؟ جب داماد کی اچھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے تو امپلائی کی مثال ہم بولو کیوں دیں؟ اچھا بلا داماد جو گھر داماد ہوتا ہے، میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں، ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ تیرے لیے ایک رشتہ ہے
لیکن گھر داماد بننا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد, بیوی کے خرچے پہ پڑھوں, بیوی کے ٹکڑوں پہ پلوں, اسی کے گھر میں رہوں, یہ بغیرتی قبول ہے. مذہب کرنا ایک دم اس کو سوچا کہ یار ہے تو بغیرتی لیکن مزہ کتنا ہے اس سے. تو اب وہ یہ بات بتاؤ, آپ اپنے داماد کو پال رہے ہو, گھر بھی اس کو کمبخت نے لے کے نہیں دیا, جاب بھی آپ نے اس کو لے کے دی ہے بھائی, جاب بھی کس نے دلائی, اپنی دکان آپ نے دی ہوئی ہے کہ چل میری بیٹی کھانے کی کمبخت. تو ایسے جانتا ہوں میں ایسے لوگوں کو جو داماد کو کہتے ہیں بیمار انگلی کی طرح ہے, اس کمبخت سے نہ جان چھڑا سکتے ہیں اور نہ اس کو مار سکتے ہیں, ایسے ہیں. تو آپ کے خرچے پہ جاب بھی آپ نے دلائی اس کو, گھر کا رینٹ بھی آپ دے رہے ہو. بچے اسپیڈ سے ایسے داماد پیدا کرتے ہیں. ایسے دامادوں کے اکثر بچے کیسے ہوتے ہیں, دوسرے کے خرچے پہ ہو رہے ہیں, اسپیڈ سے ہوتے ہیں. اب ایک دن وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں میں 4 شادیاں کروں گا. سسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں میں کتنی شادیاں کروں گا. جچتی ہیں اور میرے بیان سنا رہا ہے, یہ دیکھیں آپ بولو گے کمبخت, یہ باتیں وہ کر سکتا ہے جو گیس کا بل خود دیتا ہوں, بجلی کا بل خود دیتا ہوں, وہ بھی باتیں ہی کر سکتا ہے. میرے ٹکڑوں پہ تو پل رہا ہے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ تو بھائی تجھ پہ پالیسی کس کی چلے گی, میری چلے گی. اپنے خرچے پہ یہ باتیں مزہ کرتی ہیں, دوسروں کے خرچے پہ یہ باتیں مزہ نہیں کرتی. آپ کا کوئی ملازم ہے, باس ہو آپ اس کی گاڑی میں پیٹرول آپ ڈال رہے ہو, وہ گاڑی اپنی نانی کے گھر لے کے چلا جاتا ہے. کمپنی نے اس کو گیس ڈال کے دی کہ بھائی یہ کمپنی کے کام کے لیے, وہ سارے ایونٹ میں وہ گاڑی, وہ دولہے کی کرائے پہ چل رہی ہے وہ گاڑی جو کمپنی نے دی اس کو. تو آپ اسے کیا کہو گے, وہ کہہ رہے آپ اتنے کنجوس. آپ کہو گے بھائی یہ کام اپنی مرضی جب ہوتی ہے جب گاڑی بھی اپنی ہو, اس میں ڈیزل بھی اپنے پیسوں سے ڈال رہے ہو, مینٹیننس بھی اپنی, پھر جو مرضی کرو. بھیکاری کو آپ نے کچھ پیسے پکڑا دیے اور وہ آپ ہی کے سامنے ریبن لگا کے چشمہ لگا کے شو مارنا شروع کر دے, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے خرچے پہ پڑھ رہے ہیں. اللہ ہمیں الحمد سے لے کے والناس تک یہی سمجھاتا ہے کہ تم اپنے خرچے پہ نہیں پڑھ رہے, ایک ایک پائی میں تم خدا کے محتاج ہو. ابھی تو قرآن میں هو الذی کا لفظ بہت ہے. وہ اللہ وہ ذات ہے جو زمین سے تناور درخت نکالتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا. اللہ وہ ذات ہے جس نے چاند کی منزلیں مقرر کی. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. اللہ وہ ذات ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, میں نے تمہاری آنکھیں بنائی ہیں, میں نے تمہارے ہونٹ بنائے ہیں, میں نے تمہاری زبان بنائی, میں نے تمہارا دل بنایا, میں نے تمہیں وجعلنا اللیل لباسا, رات کو نیند کا ذریعہ میں نے بنایا, دن کو کمانے کا ذریعہ میں نے بنایا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, اگر خدا تم پہ رات مسلط کر دے, کسی میں طاقت نہیں ہے کہ سورج کو مشرق سے دھکا دے کے باہر نکال دے, اور اگر تمہارا رب تم پہ دن مسلط کر دے, کسی میں طاقت نہیں ہے سورج کو مغرب میں دھکا دے کے وہ رات لے آئے جس میں تم سکون کی نیند سوتے ہو. تو سارے کام اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کیے, میں نے کیے, میں نے کیے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیے, میں کماتا ہوں, میں کھاتا ہوں, میرا جو ہے میرا گھر ہے, میری گاڑی ہے, میری بیوی کو تو کہتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے میری بیوی ہے, سب چیز میری 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 میری. بھائی بھیک میں ملی ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہو میں نے محنت سے کمایا, جن ہاتھوں سے کمایا وہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے کا کوئی متکبر شخص تھا, اس نے کسی اللہ والے بزرگ کو, اللہ والے کوئی بزرگ تھے, انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تم ظلم کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو. اس نے کہا کہ تم مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں, ہے بھائی تم مجھے جانتے نہیں ہو, میں نہیں. کسی بادشاہ نے کسی بزرگ کو لالچ دی کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا,
تو ان بزرگ نے اس بادشاہ کو اس کی اوقات دلا اور اس کی سلطنت کی جو اوقات ہے نا وہ بتانے کے لیے ایک مثال دی. انہوں نے کہا تیری جو سلطنت ہے نا اس کی اوقات میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنگلہ دیش کا ٹکا بہت کم ویلیو کا ہوتا تھا. اب یہ مثال بنتی نہیں ہے تو ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے. لیکن فی الحال زبان پہ ہمارے وہ ٹکا ہی چڑھا ہوا ہے, مزہ ٹکا میں ہی آتا ہے. جو ٹکے میں مزہ ہے وہ کسی اور میں ہے. تو انہوں نے کہا میری نظر میں تیری اس سلطنت کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہو یار, پوری سلطنت میرے پاس ہے. انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتا بادشاہ, اگر ہاں انہوں نے کہا کہ تیری سلطنت کی قیمت میری نظر میں 1 پانی پیالے کے برابر نہیں. انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو, اتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا اور تم کہہ رہے ہو اس کی قیمت 1 پیالہ پانی کے برابر بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا بادشاہ مجھے یہ بتا کہ اگر تجھے کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس میں تو پانی پیے اور الٹی ہو کے وہ پانی باہر نکل آئے, ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ نوالا حلق میں ہی نہیں اتر رہا, ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں, نلکیاں لگا لگا کے خوراک کھلائی جاتی ہے. اب تو مجھے لگ رہا ہے ہم سب ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ہونے والے ہیں. سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے, گیس کے سلنڈر پہ آ رہے ہیں سب لوگ, روٹی پراٹھا ختم. جو ترقی چیز اے آئی آ گئی ہے, لوگ اے آئی سے پوچھ رہے تھے مجھے کیا کھانا چاہیے, مجھے کیا نہیں کھانا چاہیے. ہر چیز اے آئی پہ ڈال دی ہے. تو ہمارے دوست ہیں وہ سب کچھ اے آئی سے پوچھ رہے ہو. چیٹ جی پی ٹی سے, جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس سے پوچھ رہے ہو تو بیگم کو کیسے سیٹ کروں گا. تو اے آئی کے پاس اب تک کوئی ایسی رپورٹ ہی نہیں ہے کسی نے سیٹ کیا ہو, قابو کیا ہو. یا تو ہوتا نا بہت سے لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے میں نے یہ ٹرک اختیار کی تو بیگم کنٹرول میں آ گئی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہوتا, اب تک 0 ہے, ڈیٹا ہے. خیر تو میں کیا کہہ رہا تھا, وہ ہاں پیالے کی مثال دے رہا تھا میں. تو بادشاہ سے انہوں نے کہا بزرگ نے کہ دیکھ تجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن جب تو پانی پیتا ہے تو وہ سارا پانی الٹی ہو کے نکل آتا ہے. تو علاج کرا کے تھک گیا, بیزار آ گیا. اس زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے. کوئی حکیم نے کہا کہ میں اس شرط پہ تیرا علاج کروں گا کہ تو آدھی سلطنت مجھے دے دے, اس کے بغیر تیرا علاج نہیں ہو سکتا. تو کیا کرے گا, آدھی سلطنت اس کو دے دے گا. تو اس نے کہا یار میں نے اس سلطنت کا کرنا کیا ہے کہ 1 پیالہ پانی میرے حلق میں اترے ہی نہیں, کیا کروں گا دوست. یہ تو ممکن کیا کرنا ہے, میں نے جب پانی نہیں اترنا. انہوں نے کہا چل تو نے آدھی سلطنت اس کو دے دی, وہ پیالہ اس نے کوئی ایسی چورن چٹنی کچھ کھلا دی تجھے, کوئی دوا کھلا دی کہ اب وہ پیالہ تیرے حلق میں اتر گیا, لیکن اب پیشاب بن کے نکل نہیں رہا, رک گیا. یہ پروسیس ہوتا ہے نا, خوراک کو نکلنا بھی تو ہوتا ہے. اب وہ رک گیا. اب تو علاج کرا کے تھک گیا, وہی حکیم آیا, اس نے بولا باقی آدھی بھی دے گا تو علاج کرے گا. بادشاہ کی تو کوشش ہوتی ہے گردن اڑا دینا ایسے حکیموں کی. پہلے زمانے میں بادشاہ بات پہ کیا اڑایا کرتے تھے, گردن. تو لیکن بادشاہ کو یہ خطرہ ہے کہ اسی کی گردن اڑا دی, ایک ہی آپشن بچا ہے میرے پاس علاج کا, وہ بھی کیا ہو جائے گا, ختم. تو بادشاہ تجھے پتا ہو کہ اس کے علاوہ تیرا علاج کسی اور کے پاس نہیں ہے. اب یہ باقی آدھی سلطنت اس سے مانگ رہا ہے اس شرط پہ کہ وہ پانی جو تو نے پیا ہے وہ پیشاب بن کے نکل جائے, رکے نہیں مسانے میں. تو دے دے گا. اس نے کہا بھائی میں اس سلطنت کا کیا کروں, میں تو تکلیف سے مر رہا ہوں گا, میرا پیشاب ہی بند ہو جائے گا, تو میں کیا کروں گا. تو میں یقیناً آدھی دے دوں گا. تو ان بزرگ نے کہا کہ دیکھ تیری سلطنت کی قیمت چند منٹوں میں تو نے 1 پیالہ پانی لگائی ہے, اور میرا رب روزانہ جب میں چاہتا ہوں مجھے فری میں پانی پلاتا بھی ہے, اور جب ضرورت ہوتی ہے پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دو. قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ کہتے ہیں تم جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں ان کو قلم بنا لو, اور جتنے دنیا میں سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا لو. قرآن وہی مثالیں دیتے ہیں جو عرب کے سادہ مزاج لوگوں کی سمجھ میں آ جائے.
کچھ لوگ کہتے ہیں نا قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے ایسی، تو قلم کی مثالیں دے رہا ہے. بھائی سب سے پہلے مخاطب قرآن کے کون تھے؟ عرب تھے نا. ان کو اگر قرآن کمپیوٹر کی مثالیں دینا شروع کر دیتا کہ تم کمپیوٹر سے جتنے لوگ بٹھا کے ٹائپ کرنا شروع کر دو تو 1400 سال تک تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے قرآن نے قیامت تک کے لیے آیا تو وہ مثالیں دی ہیں جو اس دور سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان کی سمجھ میں آ جائے. تو اللہ نے فرمایا ہے یہ سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے تم کیا بنا لو؟ قلم بنا لو، جس کو کینیڈا میں پین کہتے ہیں. صحیح ہے. اور اللہ نے جو تم پر احسانات کیے ہیں وہ لکھنا شروع کرو. ابھی تو آپ کے ذہن میں 2-4 احسان آ رہے ہوں گے، اللہ نے آنکھیں دے دی، ناک دے دی وغیرہ وغیرہ، چند ہی آ رہے ہوں گے. لکھنا شروع کرو سوچ سوچ کے. اللہ کہتے ہیں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور درختوں کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے کلمات اور اللہ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے. تو میرے بھائی یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے. جس رب نے پیدا کیا اس کے پیدا کرنے میں ہم اس کے ارادے کے محتاج، دنیا میں لایا اس میں ہم اس کے ارادے کے محتاج، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا یہ کس نے کیا؟ ہم اس کے محتاج. اس دودھ پینے کا طریقہ اسی نے ہمیں ماں کے پیٹ میں سکھا کے بھیجا. بچہ آ کے ڈاکٹروں سے نہیں پوچھتا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے سروائیو کرنے کے لیے. قدرت اس کو سکھا کے بھیجتی ہے کہ کہاں دودھ ملے گا اور حلق میں اترے گا کیسے. اترتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع کر دیتا ہے. ایسا گھننا ہوتا ہے، گھننا سمجھتے ہیں، دیکھنے میں لگے بڑا معصوم لیکن اس کو پتا ہے خوراک کہاں ہے. صحیح ہے. یہ پتا ہوتا ہے خوراک کہاں سے ملے گی. اتنا ہوشیار ہوتا ہے وہ. ہر وقت پہ ہماری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس سلسلے میں یہاں. بولو. یہ پتا ہے کینیڈا کیوں آئے، ٹورنٹو کیوں آئے، امریکہ کیوں آئے ہیں، جاپان کیوں آئے ہیں، یہ نہیں پتا کہ دنیا میں کیوں آئے. کافر نے اس سوال کا جواب بہت آسان کر دیا. کافر نے کیا کیا؟ جب اس سے پوچھا جاتا ہے نا تم یہاں کیوں آئے، اس نے بہت آسان کر دیا. اس نے کہا ہم آئے تھوڑی، ہمیں کوئی لایا تھوڑی ہے اتفاق سے آ گئے، ہمیں کوئی ارادے سے دنیا میں لایا نہیں ہے. ایک سائنسی پروسیس ہے، سائنٹیفکلی ایسا ہوتا ہے. ایکچولی جب بایولوجی کا علم ابھی مولویوں نے پڑھا نہیں، بایولوجی تھوڑی پڑھ لیتے نا، تھوڑی سائنس وائنس پڑھ لیتے، یہی باتیں ہو رہی ہیں نا آج کل. تھوڑی سائنس سے ان کو دلچسپی ہوتی، کچھ پڑھے لکھے ہوتے، کچھ ٹھش پھش پڑھ لیتے یہ بھی، تو ان کو پتا چلتا بھائی یہاں ہر چیز ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ایک لاجک ہے، ماں باپ ملتے ہیں، اسپرم ملتے ہیں، زائگوٹ بنتا ہے، پھر اس سے وغیرہ وغیرہ جو بھی بایولوجی میں ماسٹر تو نہیں ہوں نا، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے. ایکچولی یہ خربوزہ ایسے بنتا ہے، یہ وہ خدا تھوڑی بنا رہا ہے. بھائی یہ جو خربوزے کا بیج ہے اس پہ تو پورے مقالے ہیں نا، بیج سے کیسے پودا بنتا ہے، یہ تو ایک پورا پروسیس ہے، اس کے تحت یہ سب چیزیں بنتی ہیں. خدا کہاں ہے بھائی؟ ارے تو انسان جمشید کیسے بن گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ ونس اپون اے ٹائم. مولویوں کو انگلش تو آتی نہیں، یہ کیسے بتائیں گے کہ انسان کیسے بنا؟ ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے کے نتیجے میں سورج چاند ستارے وغیرہ وغیرہ، پھر ڈائناسور وجود میں آئے، اتنے بڑے بڑے نہیں وہ اس زمانے کی چھپکلیاں، تو اتنی بڑی بڑی چھپکلیاں وجود میں آئی، پھر ایک سے آ کے ٹکرایا اس سے، پھر وہ ڈائناسور کتنے ملین سال پہلے وہ مارکیٹ سے شکر الحمدللہ شارٹ ہو گئے. پھر کیا ہوا بھائی؟ تو سائنسی تصرفات ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی نے بتایا نا تمہیں خدا نے پیدا کیا ہے اور کوئی پرپز ہے، اس کا مقصد ہے، وہ تم سے حساب و کتاب لے گا، اس وقت کے ملحد لوگ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. ارے بھائی یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، کوئی زہر کھائے گا تو مرے گا، تو خدا نے تھوڑی مارا ہے، وہ تو زہر نے مارا ہے اس کو. کوئی آگ میں جل گیا تو مر گیا نا. یہ تم کہتے ہو خدا زندگی دیتا ہے، خدا موت دیتا ہے، تو کیا خدا کہاں ہے؟ آگ میں کرنٹ لگے گا تو مرو گے، ہارٹ اٹیک ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب تم صبح شام پراٹھے پھوڑو گے بیٹھ کے، کولیسٹرول جمے گا تو اٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بلا وجہ تم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ ہے جو موت دیتا ہے، اللہ ہے جو ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے، اللہ ہے جو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، اللہ ہے جو بارش. اللہ کہاں بارش برسا رہا ہے بھائی؟ سن لائٹ جب پڑے گی سمندروں پہ تو پانی کی عادت ہے، جب وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو وہ اسٹیم بن کے
ہوا میں جائے گا نا، اوپر جائے گا. میں نہیں سمجھا پا رہا میرا خیال. بھائی یہی کہتے ہیں نا، ارے بارشیں اللہ برساتا ہے. بھائی یہ مولویوں نے بیوقوف بنایا، 70 حوروں کے چکر میں تم لوگ کو ڈالا ہوا ہے. دوسرا کہہ رہے ہیں مولویوں نے 70 حوروں کے چکر میں ڈالا ہے تم لوگوں کو. تو بھائی جب سن لائٹ پڑے گی سمندر پہ تو سائنس کیا کہتی ہے؟ پانی بھاپ بن کے اوپر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ یہ تو سائنس ہے. یہ کیا ہے؟ سائنس. مولویوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہوتی تو اوٹ پٹانگ باتیں کہ اللہ بارش برسا رہا ہے اور اللہ جو ہے وہ دانے کو پھاڑتا ہے جس سے تناور درخت نکلتا ہے. بھائی بایولوجی تھوڑی سی پڑھ لیتے. جب یہ پانی اوپر کی طرف جاتا ہے تو ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو ہواؤں کی وجہ سے پھر وہ ویکیوم بنتا ہے، تو پھر وہ ادھر کو بادل جاتے ہیں، پھر وہ وغیرہ 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 وغیرہ. پوری سائنس نا، اگر میں سائنسدان نہیں ہوتا تو پھر میں اتنی یونیورسٹی میں نہ پڑھا رہا ہوتا. باقی تفصیل آگے سائنسدانوں سے پوچھ لینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ تو سارا لاجک کے تحت ہو رہا ہے. ہاں مولوی ہوگا تو ان لاجیکل باتیں کرے گا، جن چڑیل بھوت کی باتیں کرے گا، وہ برکت کی بات کرے گا. انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے. اللہ نے چاہا تو بھائی شادی ہو جائے گی، ورنہ وہی مثال دوں گا جو آپ لوگ کو دلچسپی ہے نا. یہ اللہ نے چاہا کیا ہوتا ہے یار؟ کسی بھی چیز کے اسباب ہو تو کام ہوتا ہے، اسباب نہیں ہو تو کام نہیں ہوتا. اس لیے اکثر میں دیکھتا ہوں تو کمنٹس لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں، یہ جتنے مذہبی لوگ ہیں ان لاجیکل باتیں کرتے ہیں. کون سی باتیں کرتے ہیں؟ برکت کیا ہے؟ 10 روپے کا مطلب 10 روپے، 20 روپے کا مطلب 20 روپے. برکت کیا ہے؟ کہتے ہیں حلال کماؤ گے تو برکت ہوگی. تو پھر زرداری صاحب سے استغفر اللہ، پھر وہ غلطی سے مثال دینا تو میرے منہ سے غلطی سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں. مطلب یہ کہ پھر وہ صدر کیسے بن گیا؟ اگر برکت تھی تو صدر بنے ہے نا. کیا حج عمرے کی ویکینسی سے کمایا ہے؟ حلال ذبیحہ بیچ کے کمایا ہے جو صدر بن گئے؟ برکت بیچارے موچی کو دیکھ لو جا کے، سارا دن حلال کماتا ہے، ساری زندگی چٹائی پہ گزر جاتی ہے. اور یہ مولویوں نے ڈالا رہے چکر میں حلال کماؤ گے تو برکت ہوگی. بھائی برکت تو ہمیں حرام میں نظر آ رہی ہے. کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ کوئی برکت کی مثال بن سکتی ہے؟ میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں، وہ سوچ لیں آپ پرانی. وہ میں ایڈٹ کروا دیتا ہوں. اچھا خیر، تو برکت کی رٹ لگائی گئی ان لوگوں نے. حلال میں اللہ نے سچ نجات دلاتا ہے، جھوٹ انسان کو، حدیث میں آتا ہے صدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو بچاتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. بھائی کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ جو سچ بولا تھا تو جیل میں پڑے ہوئے، کیا خیال ہے؟ جھوٹ بولتے تو باہر گھوم رہے ہوتے. 20 مثالیں ہمارے سامنے. تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ان لاجیکل باتیں بہت کرتے ہیں. سن لائٹ جب پڑتی ہے نا، یہ کہتے ہیں بارش اللہ کی رحمت ہے. بارش اللہ کی رحمت کہاں سے ہو گئی؟ معاذ اللہ نقل کفر نباشت. ایسا نہ ہو میرا یہ کلپ پڑھ کے مصیبت کھڑی کر دے میرے لیے. بھروسہ نہیں ہے لوگوں کو، اس لیے 3 دفعہ نعوذ باللہ کہنا پڑتا ہے، پھر کوئی بات کہتا ہوں. تو بھائی سن لائٹ جب پڑے گی سمندر پہ تو ہیٹ کی وجہ سے پانی اوپر جائے گا، اور پھر ہوائیں جس سمت کو ہوں گی اس سمت کو پانی کو لے کے جائیں گی. جب وہ بھاری ہوگا تو نیچے گرے گا، اور پھر حسن اتفاق ہے کہ وہ زمین میں محفوظ بھی ہوگا، اور پھر انسان پیے گا بھی. تو اسی سے انسان کی زندگی ہے. یہ سارے کام ایک لاجک اور سائنس کے اور فزکس کے اصولوں کے تحت ہو رہے ہیں. تو اس میں خدا کا معاذ اللہ کوئی کردار بولو نہیں. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں اکثر، ابھی میں نے یونیورسٹی میں ایک مثال دی ہے، جو میرے پرانے لوگ ہیں نا وہ اس مثال سے بور ہو چکے ہوں گے، لیکن مثال ہے بڑی خاندان. یہ مثال کیا ہے بڑی خاندان. اس لیے میں نہیں بور ہوتا اس مثال کو بار بار دیتے ہوئے. وہ ایک صاحب کہنے لگے نا کہ گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ خدا کو تو ہم جب مانے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے، وہ روک دے، اور بریک پہ پاؤں رکھو تو وہ چلا دے. تو ہر کام اس کائنات میں ایک لاجک کے تحت ہو رہا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. سائنسدان بتاتے رہتے ہیں یہ اس لیے ہوا، یہ اس لیے ہوا، یہ کیوں مرے، یہ اس لیے مر گئے تھے، یہ پیدا کیوں ہوئے؟ بھائی اس لیے
یہ پروسیس ہوگا تو پیدا ہی ہونا ہے. ہم لوگ کس سلسلے میں پیدا ہوئے ہیں بھائی دنیا میں؟ کیوں بچے ہوئے ہم زندہ؟ کھانے کو مل رہا ہے, نہیں ملے گا تو ہم کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے. تو یہ تو سارا لاجک کے تحت ایک کام ہو رہا ہے. تو انسان بھی اسی طرح وجود میں آیا, ایک سیل تھا, پھر وہ جو ڈارون کی تھیوری ہے کہ پھر ہوتے 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 جمشید بن گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ڈارون کی نظر میں جو زندگی کی جو ارتقاء کا جو آخری فرد ہے نا وہ جمشید ہے, یعنی جمشید جیسے لوگ. اب مجھے نہیں پتا ایوالو ہو کے اس سے آگے ہم کیا بنیں گے. ڈارون صاحب یہ بول کے چلے گئے. تو کافر نے خدا سے جان چھڑانے اور خدائی تعلیمات اور پرپز آف لائف کیا ہے, ان تمام سوالات سے جان چھڑانے کے لیے آسان حل یہ تلاش کر دیا کہ بھائی ہمیں بنایا نہیں گیا, ہمیں یہ کائنات کو ڈیزائن نہیں کیا گیا, ہم خود بخود بولو بنے. قصہ ہی ختم. اس کی مثال ایسے ہی ہے, وہی داماد کی مثال لے لیتے ہیں دوبارہ, اس کو دوبارہ ذلیل کرتے ہیں. صحیح طرح ذلیل ہوا نہیں. آپ نے اس کو کہا کہ بھائی تو اپنے خرچے پہ نہیں ہے, گیس کا بل میں دے رہا ہوں, بجلی کا بل میں دے رہا ہوں. وہ کہ نہیں, یہ آٹومیٹیکلی ایک سسٹم لگا ہوا ہے, یہ ایک سسٹم ہے. میرے ابا انسٹال کر کے گئے تھے کہ میں جس گھر میں جاؤں گا اس کا بل آٹومیٹیکلی پے ہو جائے گا. تو آپ مزید ذلیل کرو گے ہی نہیں کرو گے اس کو. میرے بھائی اللہ نے قرآن میں اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ سسٹمیٹک نہیں ہے سب کچھ. قرآن کہتا ہے اس کا سسٹمیٹک ہونا خدا کے وجود کی دلیل ہے. خدا نہ ہوتا تو سسٹم نہ ہوتا. دیکھو یہاں ٹورنٹو میں سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی گورنمنٹ ہے, کوئی حکومت ہے. برف زیادہ گرتی ہے, آ جاتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے. اگر گورنمنٹ نہ ہوتی, جنگل ہوتے, کوئی حکومت ہی نہ ہوتی تو کوئی برف اٹھانے آتا؟ ہیٹر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. آپ کہیں یار, میں کہوں کہ یار کسی نے ہیٹر لگایا, کہ ہیٹر ویٹر کیا گرمی, میں کہوں یار کوئی ہے جو خیال کر رہا ہے مسجد کی مینجمنٹ میں کہ یہاں اتنی مائنس ٹیمپریچر میں آپ لوگ جو ہے وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آرام سے کیوں بیٹھے؟ ہیٹر ہے, پیچھے گیس کا نظام ہے, وہاں سے چولہے لگے ہوئے ہیں, وہ گرم ہو رہی ہے گیس, گیس نکل رہی ہے یا پانی گرم ہو رہا ہے اس سے. انتظامیہ کہاں بھائی؟ ہر چیز کیا ہے؟ سسٹمیٹک ہے. تو انتہائی اعلیٰ درجے کی حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ سسٹمیٹک ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے. کوئی سسٹم بنانے والا ہے, بنانے والا نہ ہوتا تو چیزیں سسٹمیٹک نہ ہوتی. یہ کیا بات ہے؟ سورج ایک ہی ٹائم پہ وائٹامن ڈی بھی دے رہا ہے آپ کو, ایک ہی ٹائم پہ اتنی بارشیں بھی برسا رہا ہے جو زمین میں حیات کے لیے کافی ہیں. انہی بارشوں سے بیسیوں کام لیے جا رہے ہیں, زمین کو تربی کیا جا رہا ہے, انہی بارشوں سے تناور درخت بھی پیدا کیے جا رہے ہیں, انہی سے آم, کیلے, انگور, خربوزے بھی انہی بارشوں سے پیدا ہو رہے ہیں. وہی بارش کا پانی زمین میں جاتا ہے تو بہت نیچے نہیں جاتا. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اللہ کہتے ہیں اگر سسٹم نہ ہوتا تو پانی زمین میں جاتا, گریویٹی کی وجہ سے جاتا ہی رہتا. جتنا مشکل پیٹرول نکالنا ہوتا اس سے زیادہ مشکل پانی نکالنا ہوتا. میں نے سسٹم ایسا بنایا ہے, پیٹرول تو نیچے جائے گا, پانی ایک جگہ پہ جا کے رک جائے گا تاکہ تمہارے لیے اس پانی کو نکالنا آسان ہو. اور یہ سارا سسٹم میرا بنایا ہوا ہے کہ آم کی گٹلی تم زمین میں ڈالتے ہو, تناور درخت پیدا ہوتا ہے, پھول پیدا ہوتے ہیں, ہر چیز ہے سسٹمیٹک. لیکن کیا خاندانی سسٹم ہے, اس پھول سے پھل پیدا ہوتا ہے اور اس پھل میں ہر ایک پھل میں وہی گٹلی جو تم نے زمین میں ڈالی تھی تاکہ قیامت تک آم پیدا ہونے کا یہ سیٹ اپ چلتا رہے. چاند کی منزلیں طے کر دی, الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اللہ فرماتے ہیں نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے. کل فی فلک یسبحون. یہ سارے ستارے سیارے اپنے مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں, ذرا سے ٹریک سے ہٹے. کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں ہے ان کو یہ کہنے کے لیے بھائی یہ والا سیارہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے, یہ زمین سے ٹکرا دیا تو جمشید کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, صحیح ہے نا, سارے مر جائیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے, ایک ٹریک پہ چلا دیا. کل فی فلک, ایک
دائرہ ہے جس سے کسی کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. کیا سسٹمیٹک ہے بھائی. زمین اگر 23 ڈگری نہ جھکتی, سیدھی ہوتی, جہاں سردی ہے ہمیشہ سردی رہتی, جہاں گرمی ہے ہمیشہ گرمی رہتی. انسان کی زندگی کا مزہ کرکرا بھی ہے. کینیڈا میں اتنی سردی آپ کیوں برداشت کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جون جولائی میں یہ برف پگھلے گی اور لائف کو ہم دوبارہ سے کیا کریں گے؟ انجوائے کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس چکر میں سردی برداشت ہو جاتی ہے. زمین اگر 23 ڈگری نہ جھکی ہوتی تو سرد علاقے سرد رہتے, گرم علاقے گرم, اور گرم علاقے اتنے گرم رہتے کہ چولہے پہ آپ کو کھانا گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہو, آپ خود گرم ہو جاتے, آپ خود پک جاتے اس میں. اور ٹھنڈے ایسے ٹھنڈے ہوتے کہ ٹھنڈ حقیقت میں ٹھنڈ پہ جاتی ہے آپ کے اندر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حقیقت میں ٹھنڈ پہ جاتی. ایسا سسٹم بنایا 23 ڈگری سے نہ زیادہ جھکایا نہ 23 ڈگری سے کم جھکایا, اور سورج سے اس کا فاصلہ بھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو بھی سردی سے مر جاتے, تھوڑا قریب ہو جاتا ٹکے کباب بن جاتے ہمارے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا سسٹمیٹک بنایا ہر چیز کو, سورج کو ایک فاصلے پہ رکھا, ہر چیز میں ایسا خاندانی سسٹم بنا دیا اس نے. بچہ پیدا ہو رہا ہے, بھائی خود بخود ہو رہا ہوتا, ماں کی محبت کیوں مل رہی ہے اس کو, باپ کی ممتا کیوں مل رہی ہے اس کو؟ پھر اس کے اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, یہ خود بخود پیدا ہوتے تو مرد اور عورت نہ بنتے, ایک جنس وجود میں آتی, مرد اور عورت الگ الگ بنائے تاکہ لائف میں تمہاری انٹرٹینمنٹ ہو, لائف میں لطف اور مزہ ہو. عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی مردانگی دیکھ کے, مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی جسمانیت دیکھ کے. ان دونوں میں محبت ہوتی ہے, خاندان پریوار وجود میں آتا ہے. یہ سب کچھ اگر سسٹمیٹک نہ ہوتا تو کچھ بھی وجود میں نہیں آتا. سو سسٹمیٹک ہونا خدا کے وجود کی دلیل ہے, خدا کے انکار کی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سائنس پڑھنے سے آدمی کھوپڑی ٹھیک ہی استعمال کرے گا تو سائنس خدا کے تک. ابھی جو امام صاحب نے آیتیں تلاوت کی ہیں عشاء کی نماز میں, سورہ آل عمران کی تھی نا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دنیا میں جتنے مذہب ہیں اسلام کے علاوہ غور کرنے سے روکتے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مذہبی رہنما نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر. آپ پوچھو کسی سے, کسی بھی مذہبی رہنما سے, بھائی یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کہیں نہیں مذہب کی باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی, ابھی تم بچے ہو. لیکن قرآن بالکل اس کے الٹ. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, افلا تتفکرون, غور و فکر بولتے کیوں نہیں ہو یار, جملہ تم مکمل کرو نا, غور و فکر کیوں نہیں کرتے, افلا یتدبرون, تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے. آپ کہہ سکتے ہو یار جو سائنس پڑھتے ہو تو خدا سے دور ہو جاتے ہیں, اس لیے ہمیں کائنات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں کائنات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی, غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ غور و فکر کرنے کے دو طریقے. ایک طریقہ وہ ہے جو آپ کو خدا سے دور کر دے, ایک طریقہ وہ ہے کہ وہی آپ کو خدا کے قریب کرے گا. قرآن ساری اس کائنات کی مثالیں دیتا ہے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے, غور و فکر کا حکم دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے میں نے کائنات بنائی ہی اس لیے تاکہ اسے دیکھ کے لوگوں کو میری قدرت پہ بھی یقین آئے, میرے احسانات پہ بھی یقین آئے, پھر میری باتیں مانیں گے یہ. لیکن اگر جہالت کا چشمہ لگا کے دیکھو, شہوت پرستی کا چشمہ لگا کے دیکھو, تو پھر کائنات میں غور و فکر خدا سے دور کر دے